بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ عمران خان کی گرفتاری مہنگی پڑی ہے۔ پورے پاکستان میں جس طرح عوام نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے، اب جی ایچ کیو کے اندر ایک عام اجلاس کی اطلاعات ہیں، اس حوالے سے کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے وہ فیصلہ سنا دیا ہے جس کی توقع تھی اور اس کو شرمناک فیصلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ بالآخر یہ بال چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی کورٹ میں پہنچ گئی ہے۔ اس کی تفصیل پر بھی بات کریں گے۔ اس وقت تازہ ترین کیا صورتحال ہے، رات گئے کس طرح کی منصوبہ بندی ہے، اس پر بھی بات ہوگی اور امید کروں گا کہ آپ ویڈیو سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت پاکستان کے اندر آپ کو علم ہے انٹرنیٹ سروسز بند ہوئی ہیں۔ یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور تمام قسم کی جو ایپس تھی ان پر پابندی لگی اور وقتی طور پر یہ آپریشن کیا گیا، لیکن اب جزواً پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر اس کی بحالی ہوئی ہے۔ اس سارے کام کا مقصد کیا تھا؟ ظاہر یہ کیا گیا کہ شاید جو پراپیگنڈا ہو رہا ہے اس کو دبایا جائے۔ دراصل جب آپ میڈیا پر پابندی لگاتے ہیں تو اس کا مطلب واضح ہوتا ہے کہ آپ آزادی اظہار رائے دباتے ہیں، انسانی حقوق کی پامالی کرتے ہیں اور اس کے ذریعے جو اصل خبریں ہوتی ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچتی۔ پھر جو کوئی چاہتا ہے وہ فیک نیوز پھیلاتا ہے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے آج جس طریقے سے ابھی جو ہے بہت سارے لوگ جاں بحق ہونے کی بھی اطلاعات ہیں، چونکہ جی ایچ کیو پر جس طریقے سے آج عوام نے چڑھائی کی، کور کمانڈر لاہور، پشاور، کوئٹہ، اس کے علاوہ میر پور خاص، ملتان، مختلف جگہوں کے اندر جو عوام نے رخ کیا ہے، اس سے ایک بات واضح ہوئی ہے کہ عوام کے اندر جو غم و غصہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زرداری شریف مافیا، ان کی یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ اس طرح جو ہے وہ آئین کو پاؤں تلے روند دے، لیکن چونکہ اسٹیبلشمنٹ اس پورے معاملے کے پیچھے ہے اور عوام کی یہ رائے ہے۔ بہرحال جو مناظر ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہیں اور کوئی بندہ بھی خوش نہیں ہے جو پاکستانی ہے جو آج ویڈیو سامنے آئی ہیں، جس طرح کا غم و غصہ نظر آیا ہے، لیکن تحریک انصاف نے جہاں جہاں احتجاج ہے اس کو اب دھرنے میں تبدیل کر دیا ہے۔ لیکن اب اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ بہت جگہوں سے چونکہ اس وقت اطلاعات ہیں، آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر ہے فیصل آباد، وہاں سے اطلاع آئی ہے ایک ورکر جو ہے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ چکدرا چھونی کے اندر آرمی کی مبینہ طور پر فائرنگ سے ایک کارکن کی شہادت کی اطلاع ہے۔ اسی طرح بٹ خیلہ کے اندر بہت سارے زخمی ہاسپٹل پہنچے ہیں۔ شہادتوں کی ایگزیکٹ جو خبر ہے یا جو جاں بحق ہوئے ہیں، چونکہ دونوں طرف سے پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، شہید ہیں۔ اب یہاں پر لاہور کے اندر بھی ایک ورکر جو ہے وہ جاں بحق ہوا ہے اور 4 زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں جو اس وقت تک جو ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ آخر زرداری اور شریف مافیا کو اس عوام پر مسلط رکھنے کے لیے پاکستانی قوم نے کتنی قیمت چکانی ہے، اور وہ تمام صحافت کے اندر بیٹھے ہوئے نمونے جو انسانی حقوق، آئین، جمہوریت کے چورن بیچ کر ہمیشہ اپنی کمائی کرتے تھے، وہ آج مکمل طور پر خاموش ہیں۔ وہ 35 آنٹیوں کا ٹولہ وہ بھی مکمل طور پہ خاموش دکھائی دیتا ہے، جن کو انسانی حقوق، خواتین کے حقوق پر بڑی باتیں کرتی تھی، فنڈنگ لیتی تھی، لیکن جب سے تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا آغاز ہوا ہے آپ کو وہ کہیں نظر نہیں آئیں گی۔ اب رات گئے ایک بڑے آپریشن کی اطلاعات آ رہی ہیں، چونکہ آپ کو علم ہے جس طرح بجلی مختلف علاقوں سے غائب ہو رہی ہے، کریک ڈاؤن ہوگا، گرفتاریاں ہوں گی۔ علی زیدی کو کراچی سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے مزید کارکنان، قائدین پورے ملک کے اندر ان کے خلاف ایک ایکشن ہونے جا رہا ہے، لیکن ساتھ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جس طرح تحریک انصاف کوئی دہشت گرد جماعت ہے۔ بہت ساری جگہوں پر جو تشدد ہوا ہے، جب عوام خود سڑکوں پر نکلتی ہے تو پھر اس کا کنٹرول کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ آگ نہیں لگنی چاہیے، پرامن رہنا چاہیے، احتجاج پرامن ہونا چاہیے، لیکن جب آپ لیڈر کو گرفتار کر لیتے ہیں جو عوام کو ایجوکیٹ کرتا ہے، جس نے عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے اس کو کنٹرول کرنا ہے، اس کو آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہاتھے سے گرفتار کریں گے تو پھر عوام کے منہ میں جو آئے گا، جو وہ تاثر دیں گے وہ کریں گے۔ آج ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ آپ کو علم ہے لاہور کور کمانڈر کے گھر کے سامنے وہ بلاتی رہی، جو موقع پہ موجود صحافی تھے انہوں نے بتایا
کہ وہ کہتی رہی کہ یہاں کوئی بھی اندر نہ جائے، لیکن لوگ کنٹرول نہیں ہوئے۔ اسی طریقے سے بہت سارے اس وقت میں دیکھ رہا ہوں مختلف سیاسی جماعتوں کے ورکر وہ بڑے خوش ہیں، اور آج پی ٹی وی سے عجیب تماشا کیا ہے سرکاری ٹی وی نے، کوئی لیول ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری پر ملک بھر میں جشن۔ بھائی یہ تو صرف بلاول ہاؤس اور جو یہاں پر جاتی عمرہ ہے وہی پہ جشن ہے، باقی تو پورے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، اور آپ کا یہ جشن ہے جو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت جو ہے بڑے لیول پر گرفتاریاں ہوں گی، لیکن اگر گرفتار کر بھی لیں آپ کارکنان کو، رہنماؤں کو، وقتی طور پر آپ زرداری شریف مافیا کو مسلط رکھنے کے لیے جو بھی کریں گے، عوام کے دلوں سے جو نفرت ہے اس کو محبت میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ دلیل کے ساتھ کنونس کیجئے، بجائے اس کے کہ آپ یہاں سے لاٹھی گولی کے ذریعے کبھی کوئی قوموں کے مسائل حل نہیں ہوئے۔ اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے حکم صادر فرمایا ہے یہ بڑا عجیب ہے۔ آپ اندازہ کریں، یہ ویسے بھی جب سے موجودہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب آئے ہیں ان کا علم تھا تقریباً جو فیصلے کے اندر تاخیر ہوئی، جس طریقے سے 15 منٹ کے اندر جو انہوں نے بات کی، ایک مرتبہ ریمارکس دیے، جیسے لگا کہ آج ان کا جو ضمیر ہے شاید جاگ گیا ہے۔ لیکن پھر جب جتنی تاخیر ہوئی اور اس کے اندر سیکٹری داخلہ، آئی جی اسلام آباد، کسی نے سیدھا جواب نہیں دیا۔ لیکن آپ دیکھیے رات گزر گئی اور پھر یہ فیصلہ آتا ہے، گرفتاری قانونی قرار دے دی۔ اب کوئی قانون کا طالب علم اس فیصلے کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ بھائی وارنٹ موجود تھے، اس کے باوجود ایک بندہ احاطہ عدالت میں آیا اور اس نے آپ کی عدالت سے ضمانت لینی تھی اور بندہ وہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر عدالت کے شیشے توڑے جاتے ہیں، تو انہیں عدالت اور اب آپ نوٹس بھیج رہے ہیں۔ تو جو چیف جسٹس اسلام آباد آپ کو علم ہے جب سے اطہر من اللہ صاحب گئے ہیں، جو موجودہ چیف جسٹس صاحب کا جو تاثر ہے، جس طرح یہ ایک تاثر قائم تھا کسی زمانے میں لاہور ہائی کورٹ کا کہ کبھی شریف اور زرداری ریلیف لیے بغیر نہیں گئے، تو یہی اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کی پوزیشن ہے۔ بہرحال عدالت ہے، ہم نے احترام کرنا ہے، لیکن اس فیصلے کو انتہائی شرمناک قرار دیا جائے گا، اور اس پر جو ابھی اوپینین آئی ہے، اور یہ اب تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں وہ ہنگامی طور پر اپیل تیار کر رہے ہیں، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ہے وہ کل دائر کی جائے گی اور اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو حالات ہیں یہ اب نارمل ہو سکیں گے؟ کیا پاکستان اتنی قیمت جو ہے وہ ادا کر پائے گا؟ تو دیکھنا یہ ہے کہ عوام کی کتنی بڑی تعداد کتنی استقامت کے ساتھ وہ یہاں پہ ڈٹی رہتی ہے، اور اگر پرامن احتجاج رہتا ہے، جلاؤ گراؤ، اس سے تحریک انصاف کو لا تعلقی اختیار کرنی چاہیے۔ وہ اعلان بھی کر رہے ہیں، لیکن جو کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا، یہ کر دیا جائے گا، میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنا آسان پروسیس ہے۔ اگرچہ اس وقت جو ملک ہے اس کے اندر جنگل کا قانون بظاہر لگ رہا ہے، طاقت جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے، رانا ثناء اللہ جیسے جو متنازع کردار ہیں وہ جس ملک کے اندر وزیر داخلہ ہوں، اور شہباز شریف جیسا منی لانڈرنگ کا ملزم وہ وزیر اعظم ہو، آصف زرداری جیسا جو 10% سے تو اب 100% پہ جا چکے تھے، جعلی بینک اکاؤنٹس، پاپڑ والے تمام جے آئی ٹی رپورٹ جس کی کرپشن کے حوالے سے ایک ایک صفحہ بول رہا ہے، جب روٹیوں کی راکھی پنجابی میں کہتے ہیں وہ آپ بٹھا دیں گے تو ملک کے حالات یہی ہوتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، اطلاعات یہ ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل سعید سی ڈی ایس انہوں نے ہنگامی میٹنگ بلائی ہے جی ایچ کیو راولپنڈی کے اندر۔ جو کور کمانڈرز موجود نہیں ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس میٹنگ کا حصہ بنیں گے، یہ ذرائع کا دعویٰ ہے، اور ایک عام جرنلسٹ ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سی جی ایس ہیز کالڈ ہائی لیول میٹنگ ان جی ایچ کیو، کور کمانڈرز ناٹ پریزنٹ ان راولپنڈی ٹو جوائن وایا ویڈیو کال۔ یہ ایک عام، چونکہ نیا دور اور باقی صحافیوں سے یہ عام صحافی ہیں۔ دا ایجنڈا از figure out how to deal with the situation. This was not planned. Spontaneous protest throughout Pakistan to this extent and focused directly on the military is not something the anticipated. وہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت یہ پلاننگ کی گئی تھی، جو اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح عوام جو کور کمانڈر ہاؤسد اور جی ایچ کیو کے رخ اختیار کرے گی، یہ تمام جیسے پہلے دن رجیم چینج آپریشن ہوا مس کیلکولیٹ کیا گیا، اور یہ سمجھا گیا کہ شاید عوام جو ہے وہ سوئی رہے گی، اور جیسے پہلے مٹھائیاں تقسیم ہوتی تھی ایسے ہوگا۔ وہ چونکہ رد عمل شدید آیا، اور پچھلے ایک سال کے اندر عمران خان نے جس طرح 65 جلسے کیے، ابھی مزید ریلیز کا شیڈول جاری کیا،
تمام جو زرداری مافیا، شریف مافیا اور تمام جو اس وقت اتحادی حکومت ہے، حکومت میں ہونے کے باوجود وہ غیر یقینی کی صورتحال کے اندر ہے۔ اب کیا ڈیل ہوئی ہے، کس نے کیا وصول کیا ہے اور یہ پاکستان کو سودا کتنے میں پڑے گا، یہ تو وقت بتائے گا، تاریخ فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن اس وقت جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے، وقاص لارکا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ دے اریسٹڈ عمران خان illegally and within hours the core commander Lahore house was burned to the ground and GHQ gates were breached. They were not counting on this. یعنی انہوں نے یہ اتنا توقع نہیں کی تھی جتنا عوام کا رد عمل آیا ہے۔ یعنی ان کو یہ تھا کہ پارلیمنٹ کی طرف اجلاس جو ہے وہ لوگ جائیں گے، لیکن لوگ اب پتہ نہیں ان کے ذہن کے اندر یہ کیسی جو ہے وہ سوچ آ گئی ہے کہ وہ سیدھا ان کو پتہ ہے کہ کہاں جانا ہے، وہ کس طرف احتجاج کر رہے ہیں۔ بہرحال جو آج واقعات رونما ہوئے ہیں وہ پاکستان کے لیے کوئی اچھے نہیں ہیں، افسوسناک ہیں، لیکن جب آپ ان مافیات کو پاکستان پر مسلط کریں گے تو پھر اس کے الٹیمیٹلی جو ریزلٹس ہیں وہ یہی نکلیں گے۔ طاہر اشرفی جیسے تاحیات سرکاری مولوی جو ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں، مراعات لیتے ہیں، مرضی کے بیانات ان سے دلوائے جاتے ہیں۔ عمران خان کو جس طرح انہوں نے ڈسا ہے آستین کے سانپوں نے، اور اس وقت تحریک انصاف کا جو رد عمل ہے وہ یقینی طور پر ابھی چونکہ اعلیٰ قیادت نے کوئی ایسا اعلان نہیں کیا، پرامن رہنے کی انہوں نے اپیل کی ہے، وہ رہنا چاہیے، اور جتنا احتجاج پرامن اور جمہوری انداز میں ہوگا اتنے زیادہ کامیابی ہوگی۔ لیکن عمران خان کے میڈیکل رپورٹ اس کے اندر کیا اس وقت ثابت کیا جائے گا، یہ بڑی عام خبر ہے۔ اگلی ویڈیو کے اندر کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ ملک کی خیر کرے۔ رات کے ایک بڑے کریک ڈاؤن کا جو ہے وہ آغاز تقریباً ہو چکا ہے، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔